بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ پہلا انسان جو پیدا کیا وہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر 25 بار کیا گیا۔ خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور اس کا خمیر تیار ہونے سے قبل ہی خدا نے فرشتوں کو یہ اطلاع دی تھی کہ وہ عنقریب مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور زمین پر ہماری خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ پس آدم کا خمیر مٹی سے گوندا گیا، ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نئی تبدیلی قبول کرنے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھیکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ نے اس جست خاکی میں روح پھونکی اور وہ یک بیک گوشت پوشت ہڈی پٹھے کا زندہ انسان بن گیا۔ ارادہ شعور، حسن اور اخلاق، وجدانی جذبات اور کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ تب فرشتوں کو حکم ہوا تم اس کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ، اور فوراً تمام فرشتوں نے تعمیل کی، البتہ ابلیس نے غرور تمکنت کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔ خدا اگرچہ عالم غیب اور دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، ماضی، حال اور مستقبل کے سب اس کے لیے یکساں ہیں، مگر اس نے امتحان اور آزمائش کے لیے ابلیس لعین یعنی شیطان سے سوال کیا، کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ اس پر ابلیس لعین کہنے لگا، اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آگ بلندی اور رفعت کی طرف جاتی ہے۔ آدم اپنی تخلیق میں ایک خاکی ہے، بھلا خاک کو آگ سے کیا نسبت؟ اے خدا، پھر تیرا یہ حکم کہ ناری خاکی کو سجدہ کرے کیا انصاف پر مبنی ہے؟ میں ہر حالت میں آدم سے بہتر ہوں، لہٰذا وہ مجھے سجدہ کرے نہ کہ میں اس کے سامنے سر بسجود ہوں۔ مگر بدبخت شیطان اپنے غرور اور تکبر میں یہ بھول گیا کہ جب وہ اور آدم دونوں خدا کی مخلوق ہو تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر خود وہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی۔ وہ اپنی تمکنت اور گھمنڈ میں یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ مرتبہ کی بلندی اور پستی اس مادے کی بنا پر نہیں ہے کہ جس کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہے، بلکہ اس کی ان صفات پر ہے جو خالق کائنات نے اس کے اندر ودیعت کی ہے۔ بہرحال آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جب ابلیس لعین نے حکم خداوندی کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تب ابلیس لعین نے دیکھا کہ خالق کائنات کے حکم کی خلاف ورزی، تکبر اور روانت اور خدائی تعالیٰ پر ظلم کے الزام نے ہمیشہ کے لیے مجھ کو خدا کی آغوش رحمت سے مردود اور جنت سے محروم کر دیا ہے، تو توبہ اور ندامت کی جگہ اللہ تعالیٰ سے یہ استدعا کی کہ تا قیامت مجھ کو مہلت عطا کر اور اس طویل مدت کے لیے میری زندگی کی رسی کو دراز کر دے۔ حکمت الہی کا تقاضا بھی یہی تھا، لہٰذا اس کی درخواست منظور کر لی گئی۔ یہ سن کر اس نے اب پھر ایک مرتبہ اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جب خدا نے مجھ کو رندہ درگاہ کر ہی دیا ہے تو اس آدم کی بدولت مجھے یہ رسوائی نصیب ہوئی، میں بھی آدم کی اولاد کی راہ ماروں گا اور ان کے پس و پیش ارد گرد اور چار جانب ہو کر ان کو گمراہ کروں گا اور ان کی اکثریت کو ناشکرہ بنا کر چھوڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم کو اس کی کیا پرواہ، ہماری فطرت کا قانون مکافات عمل پاداش امن اٹل قانون ہے، بس جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، اور جو بنی آدم مجھ سے روگردانی کر کے تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ہی ساتھ عذاب الہی یعنی جہنم کا سزاوار ہوگا۔ جا اپنی ذلت و رسوائی اور شومیئی قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو، اپنی اور اپنے پیروکاروں کی ابتدائی لعنت کا منتظر رہ۔ فرشتوں نے یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے
اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، اگر ہستی کی پیدائش کی حکمت یہ ہے کہ وہ دن رات تیری تسبیح میں مصروف رہیں اور تیری تقدیس اور بزرگی کے گن گائیں، تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں جو لمحہ تیری حمد و ثنا کرتے ہیں اور بے چوچراں تیرے حکم بجا لاتے ہیں۔ ہم کو تو اس خاکی سے فتنہ اور فساد کی بو آتی ہے، ایسا نہ ہو یہ تیری زمین میں خرابی اور خون ریزی پیدا کر دیں۔ بار الہی تیرا یہ فیصلہ آخر کس حکمت پر مبنی ہے؟ خدا کی طرف سے فرشتوں کو یہ ادب سکھایا گیا کہ مخلوق کو خالق کی معاملات میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے اور اس کی جانب سے حقیقت حال کی اظہار سے قبل شک و شبہ کو سامنے نہیں لانا چاہیے، اور وہ بھی اس طرح کہ اس میں اپنی برتری اور بڑائی کا پہلو نکالتا ہو۔ خالق کائنات ان حقائق کو جانتا ہے جس سے تم بے پرواہ، اور اس کے علم میں وہ سب کچھ ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیشہ ہمیں اپنے فرمانبردار بندوں میں شامل رکھے، آمین۔